آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو گرامر میں سے شعری اصطلاحات اس کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ شعری اصطلاحات میں کیا کیا ہمیں پڑھنا ہے، کہ ہمارے اس میں سلیبس میں کون کون چیزیں شامل ہیں جو آپ کے ابھی فرسٹ ٹرم کے لیے ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہے ہمیں پڑھنی ہے وہ مصرع کے بارے میں ہے۔ تو مصرع کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ کسی بھی شعر کی پہلی سطر یعنی لائن کو مصرع کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی شعر ہے اس کی پہلی لائن کو ہم مصرع کہیں گے۔ جیسے یہ غالب کے غزل کا ایک شعر ہے، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس کی پہلی لائن دیکھیے، درد منت کش دوا نہ ہوا، یہ لائن ہے، ایک لائن ہے، یعنی یہ مصرع ہے، یہ مصرع کہلائے گا، شعر کا یہ مصرع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے شعر۔ کسی بھی شعر کے دونوں سطور کے مل جانے سے ایک شعر بن جاتا ہے، یعنی پہلی لائن اور دوسری لائن، یہ دو لائن جو ہے وہ دونوں مل گئی تو دونوں لائن مل کر کیا بن جاتا ہے، ایک شعر بن جاتا ہے۔ جیسے یہ دونوں لائن مل کے ہو گیا ایک شعر۔ تیسرا ہے مطلع۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہیں گے۔ کیوں اسے مطلع کہتے ہیں؟ اس لیے کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی اس کا قافیہ ایک ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کو دیکھیے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کھوتی اور کھوتی، یہ دونوں جو ہے وہ دونوں مصرے میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے، تو اسے ہم کہیں گے ہم قافیہ۔ تو غزل کا پہلے شعر کا دونوں مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں مطلع۔ چوتھا میں ہے ہمیں حسن مطلع۔ تو کسی بھی غزل میں مطلع کے بعد والا شعر زیب مطلع یا حسن مطلع کہلاتا ہے، یعنی کوئی بھی غزل ہو تو پہلا جو اس کا شعر ہے وہ کہلائے گا مطلع، اور اس کا دوسرا شعر جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے زیب مطلع یا حسن مطلع۔ پانچواں میں ہے مقطع۔ مقطع کے معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ کسی بھی غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، یعنی غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ جیسے یہاں دیکھیے میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو یہاں پہ میر تقی میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اس شعر میں، اس لیے یہ شعر کہلائے گا مقطع کا شعر۔ چھٹا ہے قافیہ۔ قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا۔ اس کا ڈیفینیشن دیکھیے، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ اس میں قافیہ کی تعریف میں کیا ہے کہ ہم وزن الفاظ ہونا چاہیے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کیا ہوگا، آنا جانا کھانا پینا سونا، یہ جو ہو گیا یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہو گیا۔ اسی طرح سے نام کام جام تام، اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے وہ ہم وزن الفاظ ہوں گے، یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ شعر دیکھیے، لائی حیات آئے قرضہ لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ اس میں آپ دیکھیے قرضہ لے چلی، چلی، خوشی، لگی، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم وزن ہیں اور ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ کہلائیں گے قافیہ، اور یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ردیف سے پہلے آتے ہیں، چونکہ ردیف آخر میں ہے آپ کا چلے، یہ کہلائے گا ردیف، تو یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ۔ ردیف دیکھیے، ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، یعنی آپ کسی غزل کو دیکھیے تو اشعار کے آخر میں بار بار جو لفظ آتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ جیسے درز بالا اشعار میں چلے ردیف ہے۔ یہ جو آپ اشعار دیکھ رہی ہیں اس میں ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے چلے اور چلی،
اس کے بعد سیکنڈ والے شعر میں بھی ہے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ تو یہ چلے جو ہے وہ دوسرے والے سیکنڈ والے شعر میں آپ کو پوری غزل میں یہ ورڈ ملے گا ایک ہی طرح کا، تو یہ کہلاتا ہے ردیف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بند۔ بند کے لغوی معنی ہے ٹیپ کا مصرع یا شعر۔ یہ نظم کی حیت یعنی بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بند ہوتا ہے نظم میں بند ہوتا ہے، نظم کی حیت یا بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ دوسرے میں بھی ہوتا ہے، قصیدہ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو نظم سے ہی پڑھنا ہے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ نظم کی حیت یا بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بند کیا ہے، نظم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ بند کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ترکیب بند اور دوسرا ترجیح بند۔ مثلاً اختر شیرانی کی جو نظمیں ہیں، او دیس سے آنے والے بتا کا ایک بند دیکھیے، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، آوار غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنان وطن، وہ باغ وطن فردوش وطن، وہ سرو وطن ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو یہ او دیس سے آنے والے بتا نظم کا ایک بند ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کے شعری اصطلاحات جو اس بار آپ کو آپ کے اگزام میں فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل ہے۔